آدھی رات کے قریب میمونہ کو قلعے کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں کہہ رہی تھی، اب وہ قلعے کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، اب وہ اپنے گھوڑے سے اتر رہے ہوں گے، اب وہ سیڑھیوں کا رخ کر رہے ہیں اور اب وہ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ 1 2 3 4 وہ لکڑی کے زینے پر کسی کے پاؤں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ گنتی گن رہی تھی۔ 22 تک پہنچ کر وہ رک گئی۔ اب پاؤں کی آہٹ برآمدے میں پہنچ چکی تھی۔ میمونہ، میمونہ، سعد کی آواز آئی اور میمونہ نے آنکھیں کھولے بغیر کرسی سے اٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ سعد نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میمونہ میں آ گیا ہوں، اب آنکھیں کھول دو۔ اور وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ سعد نے اس کے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم اتنی دیر میرا انتظار نہ کیا کرو، اب مجھے زیادہ وقت قلعے سے باہر رہنا پڑے گا، اب اس علاقے کے حالات تسلی بخش نہیں رہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہیں گھر بھیج دوں۔ میمونہ نے کہا، مستقبل کے متعلق پریشان نہ کیجیے، میں آج کے واقعات سننا چاہتی ہوں۔ وہ اطلاع درست تھی، دشمن کے سپاہی خچروں پر رسد کا سامان لا رہے تھے۔ ہم نے غروب آفتاب کے بعد انہیں اطمینان کے ساتھ دریا عبور کرنے کا موقع دیا اور اس کے بعد اچانک ایک پہاڑی کی آڑ سے نکل کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کے 50 سپاہی مارے گئے اور چند بھاگ گئے۔ سامان سے لدے ہوئے 200 خچر ہم نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ میمونہ نے کہا، میں کھانا لاتی ہوں۔ سعد نے دوسرے کمرے میں جا کر ہاتھ دھوئے اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میمونہ نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ زرہ نہیں اتاریں گے؟ نہیں، ابھی مجھے باہر جانا ہے۔ میمونہ کوئی اور سوال کیے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سعد جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اٹھا اور بولا، میمونہ میں پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ کہیں دور جا رہے ہیں؟ میمونہ نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ میں امیر یوسف کے پاس جا رہا ہوں، چند باتیں ایسی ہیں جن کے لیے میرا ذاتی طور پر وہاں جانا ضروری ہے۔ میمونہ نے کہا، جانے سے پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ ابا جان کے ساتھ مجھے گھر بھیجنے کے متعلق مشورہ نہیں کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انتہائی خطرے کے بغیر تمہیں گھر نہیں بھیجوں گا۔ سعد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ سعد بن عبد المنعم امیر یوسف بن تاشفین کے سامنے کھڑا تھا اور ان کے درمیان ایک میز کے اوپر ایک نقشہ پڑا ہوا تھا۔ شیر بن ابو بکر اور ایک اور بربر جرنیل سعد کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ سعد نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، قلعے سے مغرب کی طرف یہ ہماری آخری چوکی ہے، اس سے آگے قرطبہ کی سرحد تک باقی علاقے کی دیکھ بھال اشبیلیہ کے سپاہیوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے احتیاطاً اس علاقے میں چند جاسوس بھیج دیے تھے تاکہ اگر اشبیلیہ کے سپاہوں کے تعسل کے باعث دشمن کی فوج کا کوئی دستہ اس علاقے سے گزر بھی جائے تو مجھے معلوم ہو جائے اور میں یہاں بروقت اطلاع بھیج سکوں۔ 5 دن قبل مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ دشمن کے 300 سوار اس علاقے سے گزر رہے ہیں، اور اس سے اگلے دن مجھے یہ اطلاع ملی کہ دشمن کے چند دستوں نے مشرق کی طرف ہماری آخری چوکی سے 10 میل دور اس مقام سے دریا عبور کر لیا ہے۔ اس علاقے میں مرثیہ اور المریہ کے سپاہیوں کا پہرا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ دونوں طرف سے دشمن کے دستے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر گزر گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان مقامات کی چوکیوں کے پہرے داروں نے غفلت برتی ہے اور رات کے وقت انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ دشمن نے کس وقت دریا عبور کر لیا ہے۔ دوسری یہ کہ انہوں نے دشمن کے سپاہیوں کو دیکھ کر لڑنے کی بجائے آنکھیں بند کر لینا اپنے لیے بہتر سمجھا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ درپردہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ سیر بن ابو بکر نے کہا، اگر یہ درست ہے کہ دشمن کے دستوں نے دریا عبور کیا ہے تو یہ بھی درست ہوگا کہ دریا عبور کرنے کے بعد ان کی منزل مقصود حصن اللیث کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آپ کی اطلاعات پہنچتے ہی ملوک الطوائف کی افواج کو باخبر کر دیا تھا کہ وہ شمال کی طرف سے قلعے کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھیں، اور اب تک ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ دشمن کے دستے قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سعد نے کہا، اگر وہ کسی راستے سے قلعے میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو اطلاع نہ ملنے کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی حکمران کی فوج نے جان بوجھ کر انہیں نکل جانے کا راستہ دے دیا ہے، اور اگر وہ ابھی تک قلعے میں نہیں پہنچے تو کہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال میرے جاسوسوں کی یہ اطلاع غلط نہیں کہ انہوں نے ان 2 مقامات کے پہرے داروں کی کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر دریا عبور کر لیا ہے۔ امیر یوسف نے کہا، تم اپنی بات ختم کر چکے ہو یا کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ سعد نے جواب دیا، میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں، تو تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ میں مزید 500 سوار تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ یہ مرثیہ اور اشبیلیہ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر دور افتادہ چوکیوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آس پاس کے پہاڑوں میں دشمن کا کھوج لگانے کے لیے بھی چند دستے بھیج رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ محاصرے کی طوالت کے باعث ملوک الطوائف کے لشکر میں بددلی پیدا ہو چکی ہے۔
لیکن ابھی تک میں ان کے متعلق یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ان میں سے کوئی دشمن کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے۔ تم اپنے محاذ پر چوکس رہو، ہم بہت جلد قلعے پر فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں۔ تمہیں 2 دن پہلے اطلاع مل جائے گی۔ حملے کے دن مجھے ہر بیرونی چوکی سے اپنے سپاہیوں کو یہاں بلانا پڑے گا۔ تمہیں بھی اپنے بیشتر سپاہی یہیں بھیجنے پڑیں گے، لیکن تم وہیں رہو گے۔ وہ قلعہ بہت اہم ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں تم سے زیادہ کسی اور کو موزوں نہیں سمجھتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر بعد ایک بربر سالار امیر یوسف بن تاشفین کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یا امیر، قاضی ابو جعفر باہر کھڑے ہیں۔ وہ کب تشریف لائے ہیں؟ ابھی۔ بہت اچھا، انہیں یہاں لے آؤ۔ افسر باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد قاضی ابو جعفر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ امیر یوسف نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ اتنی دیر کہاں غائب رہے؟ قاضی ابو جعفر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ملک عدم کے دروازے پر دستک دے کر واپس آ رہا ہوں۔ اب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے غرناطہ پہنچتے ہی قید کر لیا گیا تھا، لیکن مجھے آپ کی قید کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ عبد المنعم نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، عبد المنعم کی زندگی کے کئی سال قید خانوں میں گزرے ہیں، لیکن اس کے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہے کہاں۔ یہاں کے حکمران اس بات کی پوری احتیاط رکھتے ہیں کہ ان کے قیدیوں کی آواز قید خانے سے باہر کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ میں قرطبہ میں علماء کے ایک اجتماع سے فارغ ہو کر غرناطہ پہنچا۔ وہاں میرا 2 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پہلی رات جب میں پڑوس کی مسجد میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا تو مجھے راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو عبداللہ کے حکم سے گرفتار کیا گیا تھا؟ ہاں، وہ میرے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن میں اس کی ماں کی مداخلت کے باعث بچ چکا ہوں۔ آپ کتنے دن قید میں رہے ہیں؟ قریباً 1.5 مہینہ۔ اور اس کے بعد آپ کہاں تھے؟ میرا خیال ہے آپ کو یہاں سے غائب ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں اشبیلیہ، بطلیوس، قرطبہ اور چند اور شہروں میں چکر لگانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں ان شہروں کے چیدہ علماء سے مل چکا ہوں۔ ان سب نے میری اس بات کی تائید کی ہے کہ موجودہ حالات میں اندلس کو ملوک الطوائف سے نجات دلانا آپ کا فرض ہے۔ یہ کہتے ہوئے قاضی ابو جعفر نے اپنی قبا کی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور امیر یوسف کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے ان 60 علماء کا فتویٰ ہے جن کے علم و بصیرت اور زہد و تقوی کے متعلق اندلس کے باقی علماء کے فتوے بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اندلس کے چند فقہا ان فتووں میں عالم اسلام کے جلیل القدر علماء کی رائے معلوم کرنے کے لیے مراکش، مصر، شام اور عرب جا چکے ہیں۔ ہم نے قرطبہ کے اجتماع کے بعد انہیں روانہ کر دیا تھا۔ مراکش کے علماء کے متعلق ہمیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ انہوں نے ہمارے فتوے سے اتفاق کیا ہے۔ امیر یوسف نے کاغذ ابو جعفر کو واپس دیتے ہوئے کہا، آپ نے بے فائدہ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میں اندلس میں ملک گیری کی ہوس لے کر نہیں آیا۔ میں بارہا یہ اعلان کر چکا ہوں کہ اندلس کو عیسائیوں کے خطرے سے نجات دلاتے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ ملوک الطوائف میں ہزاروں خامیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے فتووں کا سہارا لے کر اپنے وعدوں سے منحرف ہو جاؤں۔ حصن اللہت فتح کرنے کے بعد اندلس میں میرے قیام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملوک الطوائف کی اصلاح کرنا یا اگر وہ ناقابل اصلاح ہوں تو انہیں اختیارات سے محروم کر دینا آپ کا کام ہوگا۔ قاضی ابو جعفر نے کہا، ہم نے ناقابل تردید حقائق کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اندلس کے حکمران عملاً اسلام سے منحرف ہیں۔ وہ غیر اسلامی قوانین کو منسوخ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنی عیاشیوں کا سامان مہیا کرنے کے لیے خلق خدا پر ایسے ٹیکس عائد کر رکھے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لحاظ سے وہ اس قابل بھی نہیں کہ انہیں انسان کہا جا سکے۔ جب دشمن کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی تھی تو انہوں نے اندلس کے عوام اور علماء اور افریقہ کے مجاہدوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے۔ لیکن زلاقہ کی فتح کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے تو انہوں نے اندلس کے طول و عرض میں شرعی حکومت کا نعرہ بلند کرنے والوں کے لیے اپنے قید خانوں کے دروازے کھول دیے۔ زلاقہ کی جنگ ایک عظیم الشان مقصد کے لیے لڑی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے زلاقہ کے شہیدوں کی قبروں کے اوپر بیٹھ کر شراب پی ہے۔ پھر جب حصن اللہت سے تباہی و بربادی کا ایک نیا طوفان اٹھا تو یہ دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے نہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کی بدعمالیوں کے باعث اندلس کے عوام کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ یہ لوگ اگر آپ کو دوبارہ اندلس آنے کی اجازت نہ دیتے
तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर उंदलुस के हर शहर और हर गांव से लोगों के वफ्द आपके पास पहुंचने वाले थे। उन्हें मालूम हुआ था कि आप अवाम की दावत रद्द नहीं करेंगे, लेकिन अवाम की दावत पर आपका उंदलुस आना ये अपने लिए खतरनाक समझते थे, इसलिए इन्होंने मोतमिद को आपके पास भेज दिया। अब आपसे ज्यादा किसी को इस हकीकत का इल्म नहीं कि अभी तक हिस्नुल लैथ फतह ना होने की वजह उनकी बदनीयती के सिवा और कुछ नहीं। अगर उन लोगों पर हमारे बाकी तमाम इल्जामात गलत साबित हों तो भी उन्हें बदतरीन सजा का मुस्तहिक करार देने के लिए यही काफी है कि उन्होंने जंग के मैदान में बदनीयती और बुज़दिली का मुजाहिरा किया है। अमीर यूसुफ ने कहा, आप उस दिन के वाक़यात से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, लेकिन आपको मालूम है मैं उनके साथ निहायत सख्ती से पेश आया था। उन्होंने वादा किया था कि वो आइंदा ऐसी गलती का इयादा नहीं करेंगे। इसके बाद मैं मसलहतन मुहासरे को तूल दे रहा था। अब हम बहुत जल्द फैसला कुन हमला करने वाले हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर उन लोगों ने बदअहदी की तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन उस वक्त तक आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें कि मेरे दिल में उंदलुस पर कब्जा करने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। अबू जाफर ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि अशबेलिया और गरनाता के हुक्मरान वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन है कि दूसरे भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तकलीद करेंगे। अगर अल्लाह को हमारी नजात मंजूर है तो वो आपके ज़मीर की तस्कीन का सामान भी मुहैया कर देगा। अमीर यूसुफ ने कहा, वो मुझसे इजाज़त लेकर गए हैं और उनकी अफवाज यही हैं, इसलिए आप उनके मुताल्लिक कोई राय कायम करने में जल्दबाजी से काम न लें। काजी अबू जाफर ने कहा, हमने सिर्फ एक गलती की थी और वो ये कि बरसों के तल्ख तजर्बात के बाद हमने मुलूकुत तवाइफ के मुताल्लिक जो राय कायम की थी वो महज उनके खुशकुन नारों से मुतासिर होकर बदल दी। वरना जब आप ये ऐलान कर रहे थे कि आप दुश्मन से निपटने के बाद उंदलुस के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे साथियों को एहतजाज करना चाहिए था। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप उनके मुतालिक मोहतात जरूर रहें। अब मैं वापस जा रहा हूं और इस यकीन के साथ जा रहा हूं कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो उंदलुस के मुस्तकबिल के मुतालिक हमारी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होगी। अमीर यूसुफ ने उठकर अबू जाफर के साथ मुसाफा करते हुए कहा, आप ये दुआ क्यों नहीं करते कि जब आप मुझे दोबारा मिलेंगे तो मुलूकुत तवाइफ राह रास्त पर आ चुके होंगे। अबू जाफर ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और नामुमकिनात के लिए दुआएं मांगने की हिम्मत मुझ में बाकी नहीं रही। मुलूकुत तवाइफ की बदअहदी और मुजाहिदों की फतह। अमीर यूसुफ का हुक्म मिलने पर साद बिन अब्दुल मुनिम 1000 सिपाहियों को हिस्नुल लैथ पर फैसला कुन हमले में हिस्सा लेने के लिए रवाना कर चुका था। बाकी 500 सिपाहियों में से करीबन 40 किले की हिफाजत पर मुतय्यन थे और दूसरों को छोटी छोटी टोलियों में दरिया के किनारे चौकियों में तकसीम कर दिया गया था। एक तवील इलाके की देखभाल के लिए इस मुख्तसर सी तादाद को नाकाफी समझते हुए साद ने दूर उफ्तादा मकामात की निगरानी मकामी लोगों को सौंप रखी थी और इन लोगों को मुस्तैद रखने के लिए उसे रोजाना कई कोस सफर करना पड़ता था। एक दिन साद किले की मशरिक की तरफ कई कोस दूर चंद बस्तियों में गश्त लगाने और मकामी चरवाहों और किसानों को उनके फराइज से आगाह करने के बाद आधी रात के करीब अपनी क़यामगाह में पहुंचा। मैमूना हस्बे मामूल उसका इंतजार कर रही थी। साद दिन भर की थकावट के बायस खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेटते ही सो गया। एक साथ के बाद मैमूना ने उसे झंझोड़कर गहरी नींद से बेदार किया और कहा, उठिए, अल्मास बाहर आवाजें दे रहा है। साद अचानक बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। अल्मास बरामदे में खड़ा था। क्या है चचा अल्मास? साद ने आंखें मलते हुए पूछा। मैंने नायब सालार के इसरार पर आपकी नींद खराब की है। किसी बस्ती के रजाकार 2 आदमियों को पकड़ कर लाए हैं। ये लोग दरिया उबूर करके हिस्नुल लैथ की तरफ जा रहे थे। बस्ती वालों ने इन्हें रोका तो उन्होंने ये बयान दिया कि वो अमीर यूसुफ के पास अहले बलंसिया की फरियाद लेकर जा रहे हैं। पहरेदारों ने उनसे कहा कि हमें रात के वक्त दरिया उबूर करने वाले हर आदमी को रोकने का हुक्म है, इसलिए तुम बस्ती के सरदार के पास चलो। उन्होंने कहा कि हम खुद भी रात गुजारने के लिए किसी मेजबान के मुतलाशी हैं। पहरेदार उनकी बातों से मुतमईन होकर उन्हें बस्ती की तरफ ले गए। ये लोग तादाद में 11 थे। पहरेदारों ने यह गलती की कि उन्हें मुसलमान समझकर ना तो घोड़ों से उतारा और ना ही उनके हथियार छीने। रास्ते में वो बलंसिया वालों पर कम्बितूर के मजालिम बयान करते रहे और पहरेदारों के रहे सहे शकूक भी रफा हो गए। बस्ती से थोड़ी दूर जब चंद पहरेदार मुतमईन होकर अपनी चौकी की तरफ वापस चले गए तो इन लोगों ने अचानक पहरेदारों पर हमला कर दिया और आन की आन में चंद आदमियों को जख्मी करके भाग निकले। पहरेदारों की चीख पुकार सुनकर बस्ती के लोगों ने उनका ताक़ुब किया और 3 आदमियों को घेर कर पकड़ लिया। उनका एक साथी मारा गया है, एक जख्मी है जिसे पहरेदार सरदार के घर छोड़ आए और 2 को यहाँ ले आए हैं।
ایک ان میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا اور دوسرا صرف یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سالار اعلیٰ سے بات کروں گا۔ لباس سے دونوں اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سعد نے پوچھا، قیدیوں کی تلاشی لی گئی ہے؟ ہاں، لیکن ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی ہے جس سے ان لوگوں کا کوئی جرم ثابت ہو سکے۔ آؤ میرے ساتھ۔ سعد جلدی جلدی نیچے اتر کر قلعے کے دوسرے کونے میں پہنچا۔ قلعے کے پہرے دار اور چند دیہاتی 2 آدمیوں کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ وہ سعد کو دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ ایک بربر افسر نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ آپ بے حد تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ میں نے آپ کو تکلیف دینا ضروری سمجھا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ ایک دیہاتی نے آگے بڑھ کر سعد کو واقعے کی تفصیلات سنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بات کاٹ کر کہا، میں سن چکا ہوں، آپ لوگ اپنا فرض پورا کر چکے، اب آپ صبح تک ہمارے مہمان ہیں۔ سعد قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک سپاہی مشعل اٹھائے اس کے دائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ سعد نے کہا کہ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایک قیدی نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور بولا، ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہم دشمن کے جاسوس نہیں۔ اگر آپ ہمارے متعلق سلطان معتمد کی گواہی کافی سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے پاس بھیج دیجئے۔ بڑی گواہی پیش کر رہے ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں بلنسیا کے ساتھ سلطان معتمد کا تعلق ثابت کرنا پڑے گا۔ قیدی نے پریشان ہو کر کہا، میں سلطان معتمد کے حکم سے بلنسیا میں سڈ کمبیتور کی تیاریوں کا حال معلوم کرنے گیا تھا۔ 11 آدمیوں کے ساتھ؟ نہیں، وہ بلنسیا سے میرے ساتھ آئے تھے اور امیر یوسف کے پاس ایک وفد لے کر جا رہے تھے۔ دریا عبور کرنے کے بعد بستی کے رضاکاروں کے متعلق ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ ڈاکو ہیں اور ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں۔ ڈاکوؤں سے ڈرنے والے رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے۔ میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو میرے متعلق کوئی شک ہے تو مجھے سلطان معتمد کے پاس بھیج دیجئے۔ سلطان معتمد ان دنوں بہت مصروف ہیں۔ یہ کہہ کر سعد نے سپاہی کے ہاتھ سے مشعل لے لی اور آگے بڑھ کر قیدی کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ ایک لمحے کے بعد اس کا آہنی ہاتھ قیدی کی شاہرگ پر تھا۔ میری طرف دیکھو، سعد نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ قیدی مبہوت سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور زبان گنگ ہو چکی تھی۔ سعد نے کہا، زیاد تم ہمیشہ بزدل تھے، بولو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ نہیں بولو گے تم؟ سعد نے زور سے اس کا گلا دبا دیا اور زیاد کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ سعد نے دوبارہ اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کرنے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے اب تم پختہ ہو گئے ہو، لیکن عقل انسانی تمہارے جیسے آدمی کے دل اور زبان کا رشتہ جوڑنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں ایجاد کر چکی ہے۔ اس قلعے کے ایک کمرے میں ایک ایسا آلہ ہے جسے دیکھتے ہی تم چہکنے لگو گے، اور یہ بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ذہین آدمی کی ایجاد ہے۔ جب ہم نے اس قلعے پر قبضہ کیا تھا تو اسے ایک بیکار شے سمجھ کر جلانے لگے تھے، لیکن بعد میں ہمیں یہ خیال آیا کہ شاید اس کے موجد کی نسل سے کوئی یہاں تشریف لے آئے۔ اب تم آ گئے ہو۔ تم نے کئی بے گناہوں کو شکنجوں میں کس کر دیکھا ہوگا، اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا گونگا پن دور کرنے کے لیے یہ ایجاد کتنی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ سعد کے اشارے سے چند سپاہی دونوں قیدیوں کو پکڑ کر ایک کوٹھڑی کی طرف لے گئے۔ کوٹھڑی کے دروازے پر پہنچ کر زیاد چلایا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں اشبیلیا کے حکمران کا ملازم ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری آواز اس قلعے سے باہر نہیں نکلے گی۔ اب تک میرا ایک ساتھی حسن اللیث پہنچ چکا ہوگا۔ سلطان معتمد میرے متعلق اطلاع ملنے کے بعد خاموش نہیں رہیں گے۔ میرے بدلے اس بستی کا ایک ایک آدمی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میرے قاتل آپ ہیں تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور امیر یوسف کو ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ میں بے گناہ تھا۔ سعد نے اسے کوٹھڑی کے اندر دھکیلتے ہوئے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اسے شکنجے میں کس دو۔ سپاہیوں نے زیاد کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر اسے فرش میں لگی ہوئی لوہے کی مضبوط میخوں کے ساتھ باندھا، اور پھر پیٹھ کے بل شکنجے کے اوپر ڈالا اور لکڑی کے پہیے کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ سعد سیدھا وار کرنے اور سیدھا وار سہنے کا عادی تھا۔ یہ کارروائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کوٹھڑی کے دروازے پر کھڑا زیاد کی چیخ پکار سن رہا تھا۔ اس کا ضمیر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بے گناہ ہوا تو۔ ایک سپاہی نے باہر نکل کر کہا، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سعد اپنے نائب کی طرف متوجہ ہوا، آپ 4 بہترین گھوڑے تیار کریں، ممکن ہے کہ مجھے ابھی امیر کے پاس جانا پڑے۔ پھر ایک ثانیہ تذبذب کے بعد وہ کوٹھڑی کے اندر داخل ہوا۔ زیاد اسے دیکھ کر اچانک خاموش ہو گیا۔ سعد نے سپاہیوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک سپاہی نے چرخی گھمائی، پہیہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا
और लकड़ी की खुश्क चूल्हों में चिरचिराहट पैदा होने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ज़याद चिल्लाया।